پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اور مہنگائی کا ایک نہ رکنے والا طوفان ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے، سسٹم میں کمزوری کی وجہ سے یا اس کو پراپر ہینڈل نہ کر سکنے کی وجہ سے یا کوئی بھی اس کا ریزن لے لیں، ظاہر ہے میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن عوام، پبلک، میں آپ، پاکستان کی جو میجورٹی ہے وہ بہر صورت اس سے افیکٹو ہے اور کہیں نہ کہیں اس سے متاثر ہے۔ تو ایسے مشکل ترین حالات میں اس طرف توجہ دلانا اور اس پر تھوڑی سی گہرائی میں بات کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور اہم فریضہ بھی ہے۔ ظاہر محدود وقت ہے، میں بنیادی باتیں ہی اس میں عرض کر سکوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو، کم از کم جو سن رہا ہے، جو سنے گا، سب سے پہلے اس کو جو اس کے پاس ہے نا، جو اس کے پاس ہے، جو اس کی ملکیت میں ہے، کم از کم اس کو کیلکولیٹ کر لینا چاہیے، اس کو ویلویٹ کر لینا چاہیے اور اس کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ میرے پاس ہے کتنا۔ حالانکہ یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اگلی بات کی بنیاد یہ چیز ہے اس لیے میں نے کہا ہے، ورنہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کیا ہے۔ اور میرا یہ وجدان ہے، میں اس میں بہت کلیئر ہوں کہ جب آپ میں سے اکثر سب اس پر توجہ فرمائیں گے اور اس کے بعد جو زکوٰۃ کا نصاب ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے واضح فرما دیا ہے، 7.5 تولے سونا جو اس کی کرنٹ ویلیو ہے، یا 52.5 تولے چاندی جو اس کی کرنٹ ویلیو ہے، دونوں میں سے کوئی ایک یا ان کی مقدار کے برابر ضروریات اصلیہ میں سے زائد جو چیز ہے، اگر اس کی ویلیو ان سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان افراد میں سے ہے جنہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، قرض کو مائنس کرنے کے بعد۔ اور جب قرض کی بات آئے گی میں اس پر تھوڑی بات کروں گا۔ اور جب اس زمرے میں، اس کیٹیگری میں وہ فال کریں گے کہ ان پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اب کتنی فرض ہے، کتنی نکالنی ہے، ظاہر ہے یہ وہ خود اس کی جو ویلیو ہے، اس کی مالیت ہے، اس کے مطابق نکال کر 2.5% جس شکل میں بھی وہ دینا چاہتے ہیں وہ ان پر لازم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں صرف ایک حدیث پاک یہاں کوٹ کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک تفصیلی حدیث پاک ہے جس کا ایک جز ہے کہ قیامت کے قریب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا شروع کر دیں گے، فریضہ نہیں سمجھیں گے، اللہ کی جانب سے فرض کردہ چیز نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کو سمجھیں گے کہ یہ معاذ اللہ کو خدائی ٹیکس ہے، اور اس کیٹیگری میں اس کو فال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ کیا مطلب؟ خوش دلی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حکم کو قبول کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، بلکہ جیسے، یہ جملہ قابل توجہ ہے، جیسے باقی ٹیکسز کو وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، باقی ٹیکس کو چوری کرتے ہیں کہ ٹیکس نہ دینا پڑے، زکوٰۃ کو بھی اسی کیٹیگری میں سمجھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ نہ دینا پڑے اور وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اب اس کو ادا نہ کرنے کا جو عذاب ہے، اخروی جو عذاب ہے، دنیاوی تو یہی ہے کہ وہ مال کبھی اس کے لیے نفع بخش نہیں بنتا ہے۔ ایک حدیث پاک رسول کریم علیہ السلام کی ایڈ کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مال آتا ہے نا، پیسہ آتا ہے، جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ مصیبت لے کے آتا ہے۔ پیسہ جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ مصیبت، مصائب لے کے آتا ہے، اور جب اس میں سے زکوٰۃ دے دی جاتی ہے وہ مصیبتیں اس مال کی اللہ رب العزت ٹال بھی دیتا ہے اور نکال بھی دیتا ہے۔
وہ مال اس کے لیے نفع بخش بنتا ہے، وہ مال اس کے لیے باعث برکت بنتا ہے۔ اور یہیں پہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ بھی ایڈ کر لوں، سورۃ الاعراف کی، والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ سونے چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، اور یہاں جوڑ کر رکھنا منع نہیں ہے، یاد رکھنا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ اصل مقدمہ ہے، اور جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، محبوب کریم ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ اور وہ عذاب کیا ہے وہ بھی قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ جو سونا چاندی مال انہوں نے بچا کے رکھا ہوا تھا اسے گرم کر کے پگھلایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر ان کی ماتھے کو، ان کے چہروں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو وہ مال گرم کر کے، لال سرخ کر کے ان کو ڈم دیا جائے گا، وہ ان کے جسم کے ساتھ اس کو لگا کے پھر اس کی تپش دی جائے گی، جسم کو جلایا جائے گا، اور جب وہ چیخیں گے، چلائیں گے، تو فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ قرآن کی تذکیر کا انداز دیکھیں، قرآن کے سمجھانے کا انداز دیکھیں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، بھئی یہ کوئی اور تو نہیں ہے، یہ مال وہی تو ہے جو تم نے جوڑا ہوا تھا، یہ مال وہی تو ہے جو تم نے سوئس بینکوں میں اور لاکرز میں تم نے رکھا ہوا تھا، جسے تم کبھی کبھی صرف دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے، سوچ کے خوش ہو جاتے تھے کہ میرے پاس اتنا ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تو وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑا ہوا تھا، اور اب چیختے چلاتے کیوں ہو؟ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے کا سارا مال تمہارے لیے عذاب بنا، اب اس کا مزہ چکھو۔ اس میں نکتہ سمجھنے والا ہے، جس مال میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے، جس مال میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے وہ پورا مال باعث عذاب ہے، وہ پورے کا پورا مال باعث عذاب ہے، اور جس مال میں سے زکوٰۃ 2.5% دے دی جائے، اللہ اکبر، تو 2.5 وہ زکوٰۃ تو دے دیتا ہے، اس کا 2.5% تو نکال دیتا ہے، لیکن باقی جتنا بچ جاتا ہے وہ سارا تیرے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بھی ہو جاتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بنیادی طور پر وہ زکوٰۃ کا، آپ کا زکوٰۃ کو نکال دینا آپ کے باقی پورے مال کو آپ کے لیے باعث رحمت کر دیتا ہے، آپ کے لیے باعث برکت کر دیتا ہے، اور باقی کے باقی جو آپ کا بچ جانے والا مال ہے آپ اس پورے کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ اور اگر اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تو جو چند قطرے نکالنے ہیں جب وہ اس کے اندر موجود رہیں گے، جو آپ کے پاس بچ گیا ہے وہ صحیح ہے، لیکن چونکہ زکوٰۃ نہیں دی ہے اس لیے وہ جو بچا ہوا ہے جو آپ کے پاس ہے وہ پورے کا پورا آپ کے لیے باعث وبال اور باعث عذاب بن جائے۔ اور ایک اور یاد رکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں بنیاد ملکیت ہے، جس کی ملکیت میں ہے زکوٰۃ اس پر ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اگر بیوی کے پاس اپنا زیور ہے، بیٹی کے پاس اس کی نیت کا الگ کچھ بنا کے رکھا ہوا ہے، تو جن کی ملکیت میں اپنا ہے تو بیوی اپنے پاس موجود مال کی زکوٰۃ خود دے گی، بیٹی کے اس وقف الگ کیے ہوئے مال میں سے وہ زکوٰۃ اس کی الگ دی جائے گی۔ ہاں اگر شوہر دے دے، اگر شوہر دے دے
یا باپ دے دے بیٹی کے مال میں سے ادا ہو جائے گی، لیکن اگر باپ یا شوہر نہیں دیتا تو پھر جس کے پاس ہے اس کو ہی اپنے مال سے ادا کرنی پڑے گی۔ اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ذہن میں یہ بات اکثر رہتی ہے کہ شاید جو زیور ہم نے رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جو کانوں میں ہاتھ میں پہنا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، ملکیت بنیاد ہے، وہ آپ نے رکھا ہوا ہے بینک لاکر میں، گھر کے اندر بکسے میں، کسی بھی جگہ، یا بدن پہ پہنا ہوا ہے، جو آپ کا ہے وہ آپ پہنے یا نہ پہنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ضمنی ضروری ایک دو مسائل تھے جن پر میں نے بات کر دی۔ اب جب زکوٰۃ نکالنی ہو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ اور ایک بات اور یہاں یاد رکھیں، یہ جملہ سمجھنے والا، غور کرنے والا ہے۔ جو بھی بزنس مین، جو بھی شخص سال کے بعد حساب لگا کے زکوٰۃ پوری ادا کرنے والا ہے، پوری زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، اسے کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں تازہ ہو رہی ہے مشکات شریف کی، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی ہے کہ حساب لگا کر پورا کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کے کبھی نقصان میں مبتلا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے برکت اور نفع ہی دے گا۔ بظاہر زکوٰۃ دینے سے سمجھ آتی ہے کہ مال تھوڑا کم ہو رہا ہے، یہی فکر انسان کو لگتی ہے نا، سمجھ آ گئی کہ 10 کروڑ میں سے 10 لاکھ دے دوں گا، اللہ اکبر، تیرا دھیان ادھر تو جا رہا ہے کہ اتنا کم ہو رہا ہے، لیکن اس طرف نہیں جا رہا کہ یہ جس میں سے تو نے نکالنی ہے وہ بھی تجھے اس رب نے دیا ہوا ہے، اس طرف تیرا دھیان نہیں جا رہا کہ بظاہر تو 2.5% نکال رہا ہے، رب کریم تجھے اسے 10 گنا سے لے کے 700 گنا بڑھا کر اللہ رب العزت تجھے واپس کر دے گا۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت ہے میرے اور آپ کے مال کی، وہ تو عطا فرمانے والا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اعلان یہ ہے کہ محتاج تم ہو، مانگنے والے تم ہو، ضرورت مند حاجت مند تم ہو، واللہ الغنی، دینے والی ذات تو فقط اللہ رب العزت ہے۔ اس نے تمہیں دیا، دے کر تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اور آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہی ہے نا کہ تم اس دیے ہوئے میں سے اللہ کے حق اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کے بندوں کے حق کو کتنا پورا کرتے ہو۔ اس پوری تفصیل کے بعد اب اگلا بنیادی مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ بھئی زکوٰۃ دینی کن کو ہے۔ کچھ پہلو وہ تھے اصل میں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، میں نے ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آج کے اس خصوصی عنوان کو زکوٰۃ کی اہمیت بتانے کے بعد میں نے ڈسکس کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 وہ پوری کی پوری قرآنی نص میں وضاحت کرتی ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے مستحقین 8 قسم کے لوگ ہیں۔ میں پہلے ان کے نام لے دیتا ہوں، پھر تھوڑی تھوڑی بات کروں گا تاکہ مقررہ وقت میں بات ختم ہو جائے۔ قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت کی روشنی میں 8 کون قسم کے لوگ ہیں؟ نمبر 1 فقیر، صرف نام سن لیں، فرق آگے بتاتا ہوں۔ نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عاملین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں، امپلائیز آفیسر جو محکمہ زکوٰۃ کے ہیں، ان کو سیلری بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے ہی دی جائے گی، وہ بھی مستحق ہوں گے، بے شک وہ خود مالداری کیوں نہ ہوں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلوب کے لیے۔ نمبر 5
وفر رقاب، غلاموں کو اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، والغارمین، قرض کی ادائیگی کے لیے، مقروض، وفی سبیل اللہ، جہاد میں، اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر۔ یہ 8 لوگ ہیں۔ تھوڑی تھوڑی ان کی وضاحت آپ سن لیں تاکہ جب آپ زکوٰۃ دینا چاہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس کیٹیگری کو دے رہے ہیں۔ اور ایک بات اور اصول کی یاد رکھیں، اس طرف کم دھیان جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے جب آپ مال الگ کریں، علیحدہ کریں، آپ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، پورا سال وقفے وقفے سے بھی دے سکتے ہیں، اس کا حساب رکھ لیں۔ آپ نے نیت کی ہے کہ یار سالانہ ہر مہینے میں نے جو زکوٰۃ کا فلاں مستحق ہے اس کو میں نے 20,000 روپے دینے ہیں، سال بعد 1,20,000 روپے آپ نے ادا کر دیا، سال کے بعد آپ کی ٹوٹل زکوٰۃ جو آپ نے دینی ہے وہ 2.5 لاکھ بنی ہے فار ایگزامپل، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 1,20,000 ایڈوانس میں دے چکے ہیں، 1,30,000 روپے آپ کے پاس ہے، وہ آپ اکٹھا دے سکتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے، اور جب سال گزرے گا تو سال کے بعد پھر آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے کہ دی کتنی جا چکی ہے، بقایا کتنی دینی ہے۔ اور یہ بڑا ایک اہم پہلو ہے جس کی طرف دھیان کم جاتا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہوں تو آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونا ضروری ہے۔ مال الگ کرتے ہوئے، سیپریٹ کرتے ہوئے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے سال میں 20, 25, 50,000 لاکھ روپیہ ایسے ہی دے دیا اور آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، جب سال کے بعد آپ حساب کرنے لگے ہیں آپ اس کو ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے وہ زکوٰۃ کی نیت سے دیا ہوا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بڑی خاص بات، زکوٰۃ کا یہ پورا پروسیجر 2 سٹیپ میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلا، زکوٰۃ کی رقم نیت کے ساتھ نکالنے سے، اور خاص بات زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب مستحق تک پہنچ جائے گی، اور مستحق بھی وہ نہیں جس کو ہم کریٹ کر لیں، جس کو ہم گھڑ لیں، اپنے طور پہ سمجھ لیں۔ نہ، شریعت کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ایک فرض ہے، فرض کی ادائیگی کے لیے پوری احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس کی احتیاط کیا ہے کہ آپ چیک کر لیں، اور تسلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ پوری تسلی کر لیں، انویسٹیگیٹ کر لیں کہ یہ واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ دینے والے کا فرض ہے کہ پوری تسلی کر کے پھر اس اہم فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ پہلا مستحق ہے فقیر۔ فقیر اس کو کہتے ہیں، فقیر اور مسکین میں علماء نے تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس نصاب کے برابر تو مال نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے، تھوڑا بہت ہے اس کے پاس، وہ فقیر ہے۔ مسکین کا لیول اس سے بھی نیچے ہے، مسکین وہ ہے جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں ہے، وہ مسکین ہے۔ اور جب میں یہ تعریفات اور ڈیفینیشن آج میں پڑھی ہوئی تو تھی ظاہر ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، لیکن آج جب میں ڈیلیور کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا میں نے کہا یار اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے، سمجھ آ گئی۔ وہ لاکھوں میں چند ایک ہو گئے ہیں کہ یار کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہ ہو، سمجھ آ گئی۔ اور اگر کوئی واقعتاً ایسا ہے بھی صحیح، سمجھ آ گئی، تو میرے رب کریم کا کتنا کرم ہے، اللہ اسے بھوکا نہیں سونے دے گا۔ میں نے 1-2 دفعہ پہلے کہا تھا داتا صاحب لنگر لینے والوں کی جب باہر لائن لگی ہوتی ہے نا تو شاپر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس شاپر میں 10 بندوں کا کھانا اس کے شاپر میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے دن کے لیے اس کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن ہرس اتنی ہے کہ وہ پھر بھی کھڑا ہوا ہے کہ یار میں 4 منٹ بولا۔ تو پرابلم رزق نہیں ہے، پرابلم بھوک نہیں ہے، اصل پرابلم وسائل کی عدم تقسیم، اور جن کے پاس ہے ان کے اندر ہرس اور لالچ ہے، یہ اصل پرابلم ہے۔
فقیر اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا عاملین زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے، جو زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے جو امپلائیز ہیں، بے شک وہ آفیسر ہی کیوں نہ ہوں، مالدار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اس زکوٰۃ میں ریزرو رہنے کی وجہ سے، ان خدمات کی وجہ سے وہ زکوٰۃ سے ان کی تمام سیلریز اور تمام چیزیں اس میں جا سکتی ہیں۔ مؤلفۃ قلوب، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ تھی اور قرآن میں موجود ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے نا اور غریب ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کو مال عطا کرتے تھے زکوٰۃ میں سے، تاکہ یہ ثابت قدم ہو جائیں۔ اور کچھ ایسے بھی تھے کہ وہ اس وجہ سے بھی اسلام قبول کرتے تھے کہ یار ہم غریب ہیں، مسلمان ہو جائیں گے تو پیسہ بڑا ملتا ہے، امیر ہو جائیں گے اس لیے مسلمان ہو جائیں گے۔ علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے موقوف کر دیا گیا، منسوخ نہیں، موقوف کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا بھئی اب ہمیں کسی کو پیسے کا لالچ دے کے اسلام قبول کروانے کی ضرورت نہیں، اب اسلام پاور میں ہے، اب مانیں گے تو خوش دلی سے مانیں گے، نہیں تو پھر میدان جہاد لگا ہوا ہے، آ جاؤ آ کے مان لو۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسی جگہ ضرورت پڑ جائے، ایسی جگہ ضرورت پڑ جائے، جیسے آج بھی کوئی نان مسلم فیملیز اسلام قبول کرتی ہیں، غریب ہیں، تو زکوٰۃ میں سے ان کی حوصلہ افزائی اس فیملی کی جائے تو دی جا سکتی ہے جو نان مسلم سے مسلم ہوئے ہیں، تاکہ وہ معاشی طور پہ سٹیبل ہو جائیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ موقوف ہوا، لیکن حالات کے مطابق اب بھی اس پر عمل کیا جائے گا، کیا جا سکتا ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا ہے۔ گردنوں کو آزاد کرنا، اگرچہ اس سے عام مراد تو غلاموں کو آزاد کرنا مقصود ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، بعد کے ادوار میں، لیکن آج کے دور میں اس کی جو ایڈوانس امپلیمنٹیشن ہے وہ یہ ہو سکتی ہے، علماء نے اس پر بات کی ہے کہ جو بے گناہ قیدی ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے، جن کے بارے میں کنفرم ہے کہ ان کا کوئی گناہ جرم نہیں ہے، زیادتی کی وجہ سے ان کو ڈال دیا گیا یا ڈیسیژن ہو چکا ہے، تھوڑی سی رقم اگر دے دی جائے تو ان کی ضمانت کرا کے ان کو باہر ایک آزاد زندگی میں لایا جا سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کی ضمانت کے لیے، ایسے لوگوں کی رہائی کے لیے بھی آج کے دور میں زکوٰۃ کے ساتھ ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک ویلفیئر کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مقروض قرض کی ادائیگی کے لیے اس میں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایک قرض وہ ہوتا ہے کہ جو انسان غریبی سے نکلنے کے لیے لیتا ہے، غربت سے نکلنے کے لیے قرض لیتا ہے، اور ایک آج کل کے دور میں قرض وہ ہے جو امیری کو بڑھانے کے لیے لیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں معاشرے کے اس پہلو پر نظر ہے میری، کیا مطلب کہ اچھا بڑا کاروبار چل رہا ہے، ہزاروں اور لاکھوں روپے کمایا جا رہا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، ہرس ہے کہ جناب اس کام کو تھوڑا سا بڑھا لینا چاہیے، پلاٹ یا کوئی بھی اپنی جو پراپرٹی ہے، کوئی بھی چیز اس کے اگینسٹ سمجھ آ گئی، بینکوں سے قرضہ لے لیا، کسی بندے سے قرضہ لے لیا۔ اب یہ غربت دور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی امیری کو بڑھانے کے لیے ہے، تو زکوٰۃ اس قرض میں دی جائے گی جو غربت سے نکلنے کے لیے قرض لینا پڑا، اس قرض کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، اور اگر امیری کو بڑھانے کے لیے قرض لیا ہوا ہے ایسے کے لیے زکوٰۃ نہ دی جائے گی، اور نہ ہی ایسوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، بلکہ اس جذبے کی تو حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ ایک بہت اوپن ہے، اللہ رب مراد اس سے یہ ہے کہ جو مجاہدین ہیں، جو بارڈرز پہ کام کرنے والی ہیں، اب ہمارا ظاہر ہے ہمارے فورسز کا ایک پورا سسٹم ہے جن کے لیے الگ پورا بجٹ بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، کوئی ایسی عمومی صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ سب کے اوپر جہاد فرض ہو، ایسی صورتحال میں یہ صورت بن سکتی ہے کہ پھر جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والے ہیں، جو جانے والے ہیں، اور اس کی آڑ میں کسی بھی قسم کی پرائیویٹ ایسی تنظیم کہ جو کسی بھی دہشت گردی کی کوشش میں یا کسی بھی طرح انوالو ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرنا بڑی ضروری ہے۔
اور ہماری مجاہدین کی جو ٹیم ہے نا، ہماری مسلمانوں کی، پاکستان کی جو مجاہدین ہیں وہ ہماری افواج ہیں، اور ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے، ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور فورس کی ضرورت ہی نہیں، نہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور نہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور نہ ہی ان کے حوالے سے کسی ایسی بات کو کریں گے۔ یہ بات ریکارڈ پر رہنی چاہیے۔ اور آخری ہے مسافر، ایک آدمی سفر پر ہے، اس کی جیب کٹ گئی، سمجھ آ گئی، سفر پر ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، بے شک وہ ملینئر ہے اپنی جگہ پہ، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اگر اس خاص سفر کی حالت میں اس کے پاس کچھ نہیں رہا تو اسے زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے، اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ 8 کیٹیگریز ہیں جو نص میں موجود ہیں، جو قرآن پاک نے بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ کسی کو بھی پرکھ نہ ہو، ان کیٹیگریز میں دیکھا جائے گا، اس کے حالات کو دیکھنے کے بعد یہ دونوں طرف میں نے عرض کر دی ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی توجہ کے لیے بھی، اور جن کو زکوٰۃ دینی ہے ان مستحقین کی طرف بھی، اور اللہ رب العزت نے اگر توفیق عطا کی ہوئی ہے اور اس کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کرونا جیسی مصیبت، اور پھر آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں اپنے گرد و پیش میں غرباء، یتامہ، مساکین، بیوائیں، کرونا کے متاثرین، غریب فیملیاں، ان سب کو پورا چیک کر کے، سارٹ آؤٹ کر کے، اگر آپ ان کی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہوئے، اگر آپ ان کی اس عزت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کو ان مشکل حالات میں دینے والوں کو پہلے سے کہیں زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو پروفیشنلی گداگری ہے، بیگرزم ہے، اس کی حوصلہ شکنی بہت ضروری ہے۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے، انشاءاللہ اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا۔ اس اہم فریضے کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس سے حقیقی معنوں میں پوری شرح صدر کے ساتھ اس سے عہدہ برا ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں رکھے، لینے والوں سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب